مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یوں تو دونوں بڑی شان والے شہر ہیں، لیکن اگر فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت کسے حاصل ہے اور زیادہ عظمتیں کس کے دامن میں ہیں؟ اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی کہ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو امام اہل سنت نے اپنے محب رسول ہونے کا اور سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی کہ مدینہ منورہ ہم غلامان مصطفیٰ اور عاشقان رسول کے لیے مکہ مکرمہ سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی فضیلت ہم یوں ہی مانتے ہیں، اس پر ہم کسی سے الجھنا نہیں چاہتے اور کسی بھی دلیل کی، کسی بحث اور مباحثے کی ہمیں کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ لیکن میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہی کہ اس آیت پاک کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ پاک میں شہر مدینہ منورہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس آیت پاک کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اہل سنت کا اور اہل محبت کا یہ عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ وہ مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ پر کیوں فضیلت دیتے ہیں۔ یہ آیت پاک دیکھ لیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کرام کے متعلق، فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ وہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں ظلم اور ستم سہنے کے بعد، یعنی مکہ مکرمہ میں ان پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے، تو اس ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ان مہاجرین کو خصوصی طور پر خطاب فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ اسی دنیا میں ہم انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اب مکہ مکرمہ میں ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے آپ اللہ کے لیے نکلیں گے، اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے، تو مولا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا اجر ہوگا وہ تو بہت عظیم ہے اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ کسی طرح سے اس بات کو جان لیتے، سمجھ لیتے۔ میں تفسیر جلالین کا سہارا لیتے ہوئے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے اس آیت پاک کی تفسیر رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر جلالین سے میں یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، والذین ہاجروا فی اللہ، کہ وہ مہاجرین مکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں ہجرت کی، لِإِقَامَةِ دِینِهِ، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، من بعد ما ظلموا بالأذى، بعد اس کے کہ ان پر خوب ظلم و ستم ڈھائے گئے اور انہیں اذیتیں دی گئیں، من اہل مکہ، اہل مکہ کی جانب سے، شہر مکہ میں اہل مکہ کی جانب سے انہیں یہ اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ان پر ظلم ڈھائے گئے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور وہ ہجرت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں فرمایا وَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ، یہ ہجرت کرنے والے حضور پاک علیہ السلام ہیں، قائد المرسلین، سید المرسلین رحمۃ للعالمین، اور ان کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب وَأَصْحَابُهُ۔ اب اللہ رب العزت جو وعدہ فرما رہا ہے کہ اس ظلم و ستم کو خوب برداشت کر لینے کے بعد، اللہ کی راہ میں خوب تکلیفیں پریشانیاں اٹھا لینے کے بعد، کہ جو لوگ اتنا عظیم ترین شہر چھوڑ آئے، کس لیے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ فرما رہا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اس کی تفسیر میں فرمایا نُنَزِّلَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم انہیں دنیا میں بسائیں گے۔ کیسی جگہ پہ بسائیں گے؟
دارن حسنتن، بہترین جگہ پر، بہترین مقام پر بسائیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، پہلے اس آیت پاک کو اور اس کی تفسیر کو مکمل کر لیں، پھر لنبوئنہم یعنی ننزلنہم فی الدنیا دارن حسنہ، اس پر انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے، اور یہی وہ ٹکڑا ہے کہ جس سے مدینہ منورہ کی فضیلت مکہ مکرمہ پر اللہ رب العزت کی نگاہ میں اور اس آیت پاک کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اور بہترین جو ٹکڑا ہے جس میں بسایا جائے گا، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا ہی المدینۃ، یہ سرزمین مدینہ منورہ ہے، اور یہ شہر رسول ہے، اور یہ دار الہجرت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ کیا ہے؟ ای الجنہ، آخرت کا اجر جنت ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جسے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، تو جو اجر آخرت ہے وہ اصل میں جنت ہے، جو کہ بہت بڑا اجر ہے۔ اکبر کی تفسیر فرمائی اعظم، یعنی بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں وہ بھی جان لیتے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کے نتیجے میں انہیں انعام کتنا بڑا عطا فرمائے گا، وہ بھی جان لیتے۔ اور کاش کہ وہ لوگ جو ہجرت کرنے سے ابھی رکے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، جو ابھی ہجرت نہیں کر پائے ہیں، کاش کہ وہ لوگ اس کے اجر کو جان لیتے تو وہ بھی ہجرت کی جانب جلدی کرتے۔ اور جو ہجرت کرنے والوں پر ہنسنے والے ہیں یعنی کفار اور مشرکین، جو انہیں کم عقل خیال کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا شہر چھوڑ کر کے شاید گھاٹے کا سودا کیا ہے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ کفار جان لیتے کہ انہوں نے گھاٹے کا نہیں بلکہ کتنے فائدے کا سودا کیا ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانے کو فرما رہا ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں بہترین سرزمین دیں گے، بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور ہم تمہیں عمدہ جگہ بسائیں گے، بہترین جگہ بسائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے آئے ہیں، تو کیا مکہ مکرمہ سے بھی بہتر کوئی جگہ ہوگی؟ یقیناً ہے مدینہ منورہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ جو عظمتوں والا، برکتوں والا شہر ہے، جہاں اللہ کی انوار اور تجلیات کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، تو اے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے والوں اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والوں، افسردہ نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، تمہیں آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو اجر عظیم ہے ہی، وہ اجر اکبر ہے، اجر اعظم ہے، لیکن دنیا میں بھی ہم تمہیں اس جگہ، جس جگہ پر تم تھے یعنی مکہ مکرمہ میں، اس سے بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اس سے بہترین مسکن تمہیں عطا فرمائیں گے، وہاں سے بہترین اور وہاں سے زیادہ بابرکت ہوائیں اور فضائیں تمہیں مدینہ منورہ میں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے فرمانے کا مطلب ہے، ورنہ پھر یہ تسلی دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب انعام مل رہا ہے تو انعام تو تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب اس سے بہتر کوئی چیز انہیں دی جائے، اگر اس سے کمتر دی جائے تو کمتر دے کر کے تو تسلی نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، مہاجرین نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اللہ کا مقدس شہر چھوڑا ہے، اس وادی نور کو چھوڑ کر کے جب وہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں تسلی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے والے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام، آپ ہرگز افسردہ نہ ہوں اے جماعت مہاجرین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ سے زیادہ فضیلت والا، زیادہ برکت والا اور اس سے زیادہ عظمت والا شہر عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ برکت رکھنے والی سرزمین پر آپ کو بسائیں گے، اور اس سے زیادہ بہترین مسکن اور ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، تب جا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ یہ آیت پاک پھر کوئی اور کسی طرح سے سمجھا کر کے دکھائے کہ اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اگر کم ہے کسی کی نگاہ میں،
یعنی مدینہ منورہ کی شان کم ہے، مکہ مکرمہ کی شان زیادہ ہے، تو پھر یہ تسلی دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو آپ افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ آئیں، مدینہ منورہ میں رہیں۔ اگر اب تک اس شہر کو یہ برکتیں اور فضیلتیں، عظمتیں، عزتیں حاصل نہیں تھیں تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے آئیں مہاجرین، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نازنین مدینہ منورہ میں پڑتے ہی اس شہر کو جو کہ ابھی تک یثرب تھا اب اسے مدینہ منورہ بنائیں گے، اور مدینہ منورہ بنا کر کے اس شہر کو مکہ مکرمہ سے زیادہ شان، مکہ مکرمہ سے زیادہ عزت، مکہ مکرمہ سے زیادہ فضیلت اور مکہ مکرمہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، آخرت میں اجر عظیم دیں گے اور دنیا میں بھی تمہیں اس سے بہترین ٹھکانہ اور اس سے زیادہ عظمتوں والا، برکتوں والا اور عزتوں والا، شرف والا اور شان والا شہر عطا فرمائیں گے۔ یہ تسلی دینے کا مہاجرین کو یہ مقصد ہے۔ تو دوران مطالعہ اس آیت پاک پر میری نگاہ پڑی اور اللہ رب العزت نے مجھ پر منکشف فرمایا، تو میں نے آپ کے ساتھ اسے شیئر کرنا، چونکہ یہ حج کا موقع بھی ہے۔ لوگ بہت سے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی وہ یا تو حرم مکہ میں ہوں گے یا ابھی حرم مدینہ میں ہوں گے، اور آگے پیچھے چاہے پہلے مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دیں گے، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 کی روشنی میں میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ منورہ کی جو شان ہے وہ یقیناً اس کی فضیلت، اس کی عظمت اللہ رب العزت کی نگاہ میں مکہ مکرمہ سے زیادہ ہے، ورنہ پھر اس بات کا جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے فرمائی ہے وہ کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بات تبھی عقل میں آ سکتی ہے، شعور اسے قبول کر سکتا ہے، تبھی دماغ اسے قبول کر سکتا ہے کہ جب یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو جو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے یا آ گئے تھے، ظاہر سی بات ہے کسی کا جو بھی آبائی وطن ہو، اپنا شہر ہو، اپنا مسکن ہو، اپنا گھر ہو، اپنا قبیلہ ہو، اپنا معاشرہ ہو، اور اسے وہ چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑنے کے بعد وہ شہر، وہ جگہ، وہ مکان اور وہ ہوائیں فضائیں اسے یاد آتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بھی یاد آتا تھا شہر مکہ، تڑپتے تھے حرم مکہ کے لیے اور ان مبارک وادیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی اسی لیے دی ہے کہ آپ کا تڑپنا یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر کسی سے بھی اس کا شہر چھوٹ جائے یا اسے چھوڑنا پڑ جائے، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنی سرزمین، اپنا علاقہ، تو اسے تڑپ ہوتی ہے، یاد آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تڑپ کو دور کرنے کے لیے ہی تو انہیں یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ اس ہجرت کے ثواب کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اور جنت کی صورت میں اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا، اجر اعظم و اکبر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں دنیا میں کیا عطا فرمائے گا کہ آپ اس شہر کو یاد کر رہے ہیں، ہم نے اس سے بہتر سرزمین پر آپ کو بسا دیا ہے اس ہجرت کی برکت سے، کیونکہ یہ ہجرت گاہ مصطفیٰ ہے اور قیامت تلک کے لیے یہ آرام گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بحث میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا اور یہ فرما کر کے بات کو ختم فرما دیا، مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بحث میں پڑھا جائے یا جن سے بحث کرنا ہے ان سے بحث مباحثہ کیا جائے، کیونکہ انہیں سمجھنا نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس آیت پاک کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، اور اللہ رب العزت کی اپنی نگاہ میں مدینہ منورہ کا مقام جو ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم مہاجرین کو یقیناً ضرور بالضرور تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بہترین ٹھکانہ یقیناً مکہ مکرمہ سے زیادہ بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ مدینہ منورہ ہے، ہجرت گاہ رسول، آرام گاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
آپ کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس سرزمین کی ضرور بابرکت زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔